अभी मत जाइए, सुबह होने दीजिए, सलाम होने दीजिए, थोड़ी देर और आधा घंटा रुकिए और जितने मर्द हजरात इधर उधर चले गए हैं हम लोग अंदर आ जाइए। हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज मोहम्मद रहमत अली मिसवाही शेखुल जामिया मोहतमिम जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद व दारुल उलूम कादरिया ज़ाहिर मुस्तफा किल जला रोड कोलकाता वो तशरीफ ला रहे हैं। 5 मिनट बरकत हासिल करने के लिए हजरत से 2 जुमले समाप्त फरमा लीजिए। नारे तकबीर रिसालत से आलिम रब्बानी का इस्तकबाल और अपनी मुस्तैदी और बेदारी का एहसास कराइए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, इस वक्त जब पूरी रात से आप थके आ रहे हैं, इस अंदाज में आप साथ दे रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी शिरकत कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व हब्बिल्लाह व बाद। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमदर्द कौम मिल्लत, हमदर्द मसलक आला हज़रत भाई मोहम्मद जमालुद्दीन रज़वी साहब की मोहब्बत में हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद जलालुद्दीन और अज़ीज़ी मोहम्मद इश्तियाक़ बाबू की मोहब्बत में इस दियार में पहली मरतबा हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। मदरसे की इमारत और तालीमी नज़्म-ओ-नस्क़ और बच्चों की रिहाइश वगैरह का इंतज़ाम देख करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हासिल हुई। दुआए मरद हदीस इस इदारे को जो हकीकत में गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से मनवर मजल्ला है, मामूल है, अल्लाह ताला इस इदारे को दुरुस्त तरक्की अता फरमाए। आफात बदियात हादिसात व सानियात से और गैरों के शर शिकवे और फसाद से अल्लाह ताला महफूज मामूल रखे। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान में जल्द से दस्तावेज़ी में यहूदियों की तरफ से हमले हुए और उस्ताद, शुर्रा, उलमा, मशाइख बहुत सारे लोग शहीद हो गए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान को ऐसे दिन देखने से महफूज मामूल रखे। जलसे में बहुत कम आया करती हैं, लेकिन इस इलाके के जलसों में आमतौर से औरतें आती हैं। औरतों के ताल्लुक से कोई पैगाम नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि औरतों के ताल्लुक से जरूरी पैगाम दे दूँ। हमारी माँ बहनें बहुत ही दिलचस्पी से बहुत दूर दराज से चल करके इस जलसे में हाजिरी का अशरफ हासिल कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, काबिल मुबारकबाद है हमारी माँ और बहनों के जलसे में हाजिर होना, जलसे को सुनना, जलसे में बैठना। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि जलसे की खवातीन में से किसी को मैं देख रहा हूँ कि वो कोई खातून जो है निकाम में कुछ नहीं है। औरतों में से कोई भी औरत निकाब से नहीं की हुई है। हज़रात सामीन किराम, इस जलसे में मुझे आगा जलसे में जलसे दस्तारबंदी में उलमा मशाइख की मौजूदगी में हम अपनी माँ बहनों को ये सबक देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलिए तो निकाब पहन करके ही बाहर निकलिए। आप जलसे में आई है, आप सवाल रुकने के लिए आई है, आप जलसे से इल्म हासिल करने के लिए आई है, कुछ सीखने के लिए आई है। तो आज के जलसे से आप ये सीख करके जाइए, इल्म ये इरादा करके जाइए, अज़्म करके जाइए कि आज के बाद इंशाअल्लाह ताला कभी भी हम बगैर निकाब के नहीं निकलेंगे। डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो निकाब के साथ जाएंगे, और किसी जगह से जाना हो बाहर अवल
ہماری عورتوں کی پہچان ہے، ہمارے مذہب کی پہچان ہے، ہمارے دین اور مذہب کی پہچان ہے. اپنی پہچان کو مت کھوئیے. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلمان ہیں، آپ کو دیکھ کر کے نہیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن آپ اگر نکاح میں نہیں لیں گی تو دیکھنے والا دور سے دیکھ کر کے یہ سمجھ جائے گا کہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، یہ بابا کی قریب ہے، یا عائشہ کی قریب ہے، یا نبی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قریب ہے. دور سے آپ پہچانی جائیں گی. یہ کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں، یہ اسلام ماننے والی عورتیں ہیں. اللہ کے سامنے کا ہم اپنی ماں سے آج کے جلسے میں یہ ضروری پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی جلسوں میں جائیے کسی بھی سوچ سے گھر سے باہر نکلیے تو بغیر نکاح کے مت نکلیے. یہ غیر مسلم نے کسی مسلمان سے سوال کیا کہ بھائی ہمارے مذہب میں عورتیں نکاح کیوں پہنتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان نے کیا کیا، ایک دکان سے 2 چاکلیٹ خرید کر کے لے آیا اور 2 چاکلیٹ میں سے ایک کور کو پھاڑ دیا، ہٹا دیا اور ایک کو کوری میں چمنی میں ڈال دیا، دونوں کو زمین پر پھینک دیا اور اس غیر مسلم سے کہا اس نے کہ ان دونوں میں سے جو چاکلیٹ تم چاہو اٹھا لو. تو اس نے کور والا چاکلیٹ اٹھایا، ننگا چاکلیٹ نہیں اٹھایا. پوچھا مسلمان نے کہ تم نے ننگا چاکلیٹ کیوں نہیں اٹھایا، کور والے چاکلیٹ کو تم نے اٹھایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ہندو نے کہا وجہ یہ ہے کہ جس چاکلیٹ کے اوپر کور نہیں ہے، گلاس نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، زمین پر جانے کے بعد زمین کی گندگی سے وہ آلودہ ہو گیا ہے، اس میں زمین کی گندگی لگ گئی ہے، ناپاکی لگ گئی ہے، غبار لگ گئے ہیں، اس لیے میں نے اس کو نہیں اٹھایا. اور جس چاکلیٹ کے اوپر گلاس ہے، پردہ ہے، کور ہے، اس میں زمین کی کوئی گندگی نہیں لگی ہے، اس لیے میں نے اس کو اٹھایا. مسلمان نے کہا سنو یہی حال ہماری عورتوں کا ہے، ہماری عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، نکاح میں نکلتی ہیں، پردے میں نکلتی ہیں تاکہ ہماری عورتوں کے اوپر کسی کی بات نظر نہیں لگے، کسی کی نگاہیں غلط نہیں اٹھے، کسی کی نگاہ کی غلطی سے ہماری عورتیں آلودہ نہیں ہو، اس لیے ہماری عورتیں نکاح میں نکلا کرتی ہیں. اور آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر ہماری ماں چاہے جب بھی گھر سے باہر نکلے تو ضرور نکاح کے ساتھ نکلے. وقت کی قلت ہے، گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ بات جان لیجئے کہ دنیا کی وقع مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی وقع دینی اداروں سے ہے. دنیا کی وقع مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی وقع دینی اداروں سے ہے. جس دن دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے دنیا نہیں رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اسی لیے آج اگر مودی چاہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان نہیں رہے اور اپنی بھلائی نہیں بلکہ دنیا کی برائی چاہ رہا ہے، دنیا کی تباہی چاہ رہا ہے. اس دنیا سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر تم دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کرو، پھر مسلمانوں کو بھلانے کی کوشش کرو. دنیا کی وقع مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی وقع دینی اداروں سے ہے. اور معاہدے کے مستحق ہے ہمارے جوان بھائی جنہوں نے الحمدللہ اپنے پیسے سے اپنے اخراجات سے اس ادارے میں عظیم شان ادارے کو قائم کیا ہے اور اس کی پوری کفالت اپنے ذمے میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ان کی کمائی میں اتنا برکت عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لاش صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے. ایک وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اس نے رات ابھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی دیکھ کر کے یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھ کو بھی قرآن کا علم ہو جاتا تو میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا. تو ایسے شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مان دیا، دولت دیا، اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کا پڑوسی دیکھ کر کے یہ تمنا کرے کہ کاش مجھ کو بھی مان ملتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. اللہ کے سامنے کرام بے شک ہم نے بس ہے دارالعلوم غریب نواز کے طلبا جنہوں نے